میری ماں صبر کرنا اور حق سے منہ نہ پھیرنا، اس لیے کہ تو حق پر ہے، وہ ہر بچہ کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو اچھی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو اچھی سوسائٹی تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں حق کا دامن تھامنا پڑے گا، باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ گرچہ ہم قتل کرتے جائیں، ہمیں لوگ مارتے جائیں، مگر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب ہم ایسا کام کریں گے، حق کے ساتھ رہیں گے اور حق کے دامن کے ساتھ رہیں گے، اور جو لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں گے، تب تو ہم صحیح طور پہ استفادہ کرنے والے ہوں گے، اور جو درس ہمیں دیا جا رہا ہے ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو وہ مقام ملے گا کہ وہ خوشبو اڑے گی جو کائنات میں پھیل جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشبو کو سنا تو جبریل امین نے اس کی پوری وضاحت فرمائی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں اور ایک ایسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے، اس قوم کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے۔ سوال کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے سروں کو کوٹا جائے، اور یہ مسلسل عمل جاری رہتا ہے۔ اب سوچیں نماز کو چھوڑنے والے پر کیا وعیدیں ہیں اور کیا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو نماز چھوڑے گا، جو فرض نمازوں کو چھوڑے گا، اس کے سروں کو کوٹا جائے گا، اس کے سروں کو کوٹا جائے گا۔ اب بتائیں ہم نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے نماز نہیں ادا کرتے، ہم نماز نہیں ادا کرتے، نماز کو چھوڑے پڑے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سچے امتی ہیں اور ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ پر، سفر معراج پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر نماز کو چھوڑو گے تو تمہارے سروں کو کوٹا جائے گا۔ اور سوچئے سفر معراج میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، فکان قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے تحفہ معراج عطا فرماتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نمازوں کو اٹھا کے بالائے طاق رکھ دیا، ہم نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا تھا، مگر ہم نے نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ مولا کا تحفہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ فقان قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ پہنچتے ہیں، تو وہ نبی کی معراج ہے، اور امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں اپنی جبین کو خم کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی جبین کو خم کر دیتا ہے تو اللہ کے حضور وہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور یہ مومنین کی معراج ہے۔ مگر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم نے سجدوں کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب رہتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ ہم معراج اپنی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی زوال چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم نماز کو چھوڑنے والے بن گئے۔ اگر ہم اپنی معراج چاہتے، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم عروج چاہتے تو ہم نماز پڑھنے والے ہوتے، نہ کہ بے نمازی ہوتے۔ اگر ہم آج معراج، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں آج یہ درس لے کر کے جانا ہے کہ سفر معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھایا گیا کہ جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں ان کے سروں کو کوٹا جاتا ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے سروں کو بھی کوٹا جائے گا۔ الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد هدم الدین ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے
نماز قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. اب سوچئے ہمیں نماز پڑھنا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو آگے سفر میں اور بھی واقعات دکھاتا ہے, مگر تمام واقعات کو میں نہیں بیان کروں گا, کچھ اور واقعات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ پیر طریقت بھی آپ کو کچھ نصیحت آموز کلمات سے نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ سفر عطا فرمایا, تو یہ سفر جب آگے بڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس ہانڈی میں ایک ہانڈی میں لذیذ گوشت ہے تو دوسرے ہانڈی میں بدبودار گوشت ہے, اور وہ بجائے لذیذ گوشت کھانے کے بدبودار اور برا گوشت تناول کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. جبریل امین جواب دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے قوم کے وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس پاک بیویاں ہیں, وہ اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور منہ کالا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے پاس پاک شوہر ہیں وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے آدمیوں کے پاس اپنی راتوں کو گزارتی ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ برا گوشت کھا رہے ہیں. یہ راستے میں دکھلایا جا رہا. صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے ناخن تانبے کے ہیں, اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کھرچ رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ کے قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں, لوگوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, اسی لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے ہیں اور یہ اپنے چہرے کو اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں. آج بتائیے گلی کوچوں میں مرد و زن سب اس میں ملوث نظر آتے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگا رہے ہیں. یہ اگر ہم کریں گے تو ہم اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کیا ہے, کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر کا اخا کا, یعنی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہے, جو وہ ناپسند کرتا ہے اس کا ذکر کرو اس کے بارے میں, تو یہ غیبت ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ چیز اس کے اندر اگر موجود ہے تب بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے, اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تہمت اور الزام ہے. تو پتہ چلا اگر ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں غیبت سے بچنا پڑے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو بڑی آراستہ ہو پیراستہ رہتی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, اور وہ عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے کہ یا محمد انظرنی اسألک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ فرمائیے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے یہ کون عورت تھی, یہ کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبریل امین عرض کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تھی. اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے اور اس کی بات کو سنتے تو آپ کے امتی دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر. اگر آپ اس عورت کی بات سنتے اور توجہ فرماتے تو آپ کے امتی دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر. تو پتہ چلا الٹیمیٹلی امتی وہ ہے جو دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کو ترجیح دے. آخرت پہ ترجیح دینے والا ہی امتی ہوا, اور جو دنیا کو
ترجیح دیتا ہے وہ امتی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ دنیا ایسے ہی خوبصورت مزین آراستہ اور پیراستہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اس میں بھی سکون ہے اس میں بھی لذت ہے، یہ بھی کر لو، اور ساری زندگی ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں مگر ہم نیک کام نہیں کرتے اور دنیا سے بے رغبتی ہمارے اندر سے نہیں جاتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو تشکیل دیں، ایک اچھا معاشرہ بنائیں، تو اس مجلس میں عہد کر لیجئے کہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت پہ ترجیح دینا ہوگی۔ لہذا ہم نیک کام کریں گے اور اس سفر معراج میں جو مکاشفات جو پیش کیے گئے اور جو واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے، ان واقعات میں امت کی ترقی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی پذیر ہو جائیں اور ہم ترقی حاصل کریں تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو واقعات جو پیش کیے گئے، ابھی جو آپ کو سنائے گئے، ان واقعات سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ان کو مان کر اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور جن سے منع کیا گیا ہمیں ان سے رک جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ غرض و غایت ہوئی سفر معراج کی، اور جب ہم غرض و غایت پہ عمل کریں گے تو سفر معراج کا حق ادا کریں گے، سفر معراج میں جو تعلیمات عطا کی گئی اس کا حق ادا کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی معراج ہو تو ہمیں چاہیے جو کچھ درس دیا گیا اس پہ عمل کرے اور نمازوں کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ امتیوں کی معراج یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پہ پہنچتے ہیں، جہاں 1 گز 2 گز کا فاصلہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پورے واقعات معلوم ہوں گے کہ کس طریقے سے نماز عطا کی گئی، اور پھر 50 وقت کی نماز دی گئی، پھر 50 سے 5 وقت کی نماز ہوئی، اور ثواب پورا 50 وقت کا دیا جائے گا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، وہی ٹائم اور اسپیس سکڑ جاتا ہے، وہی سب کچھ، وہی دروازے کی کنڈی ہلتی رہتی ہے، اور آپ کا بستر استراحت اسی طریقے سے گرم ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کی عظمت بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔